الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. یا ایھا الناس اے لوگو اعبدوا عبادت کرو. تیسرا ہوا یا ایھا الناس اے لوگو اعبدوا عبادت کرو ربکم اپنے رب کی الذی وہ ذات خلقکم جس نے پیدا کیا تم کو والذین اور تم کو جو من قبلکم تم سے پہلے تھے لعلکم تاکہ تم تتقون تم متقی بن جاؤ. عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے آغاز میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ میں قرآن کا دیباچہ ذکر کیا، قرآن کا مقدمہ ذکر کیا. اس کے بعد سورہ بقرہ کے آغاز میں پہلے دو رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے انسانوں کا ذکر کیا ہے: مسلمان، کافر اور منافق. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اب انسانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے جو انسان سے مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ اے انسان، تجھے میں نے تخلیق کیا ہے، تمہیں بھی بنایا ہے، تم سے پہلے لوگوں کو بھی بنایا ہے. اب میں نے تمہیں کیوں بنایا ہے اس کا مقصد اللہ نے بیان کیا ہے. فرمایا یا ایھا الناس اے لوگو اعبدوا عبادت کرو ربکم اپنے رب کی. عبادت کرو کس کی؟ اپنے رب کی. رب کون ہے؟ الذی وہ ذات جعل الذی وہ ذات خلقکم جس نے تم کو پیدا کیا ہے والذین ان کو جو من قبلکم جو تم سے پہلے تھے لعلکم تاکہ تم تتقون متقی بن جاؤ. یعنی رب وہ ہے جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تمہارے آباء و اجداد کو بھی پیدا کیا ہے، اور تم اس کی عبادت کیوں کرو؟ عبادت کا کیوں کہا گیا؟ لعلکم تتقون تاکہ اس کی عبادت کر کے تم متقی بن جاؤ. یعنی ہم جو نماز ادا کرتے ہیں اس کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم نماز کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. ہماری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے کہ ہم دراصل نماز میں اپنے خالق کو منا رہے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، ہاتھ جو سینے پہ ہاتھ باندھتے ہیں، اس کی ہم کو ثنا بیان کرتے ہیں، اس سے دعا کرتے ہیں، پھر رکوع میں جھک کر اس سے معافی مانگتے ہیں، ربی اغفرلی کہتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، پھر اس سے معافی مانگتے ہیں، پھر 2 سجدوں کے درمیان ہے اس میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں. یعنی ہم پوری نماز میں اللہ کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، یاد کر کر اس سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اس انداز سے ہم اپنے خالق اور مالک کی عبادت کرتے ہیں. تو یوں عبادت کر کے ہمارے دل میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے. ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ ایک تعلق بن جاتا ہے کہ میرا خالق. یعنی انسان جب جس چیز کو زیادہ یاد کرتا ہے ذرا اس کے اثرات انسان پہ نمایاں ہوتے ہیں. جب ہم اپنے اللہ کو زیادہ یاد کریں گے تو اس کے اثرات زیادہ نمایاں ہوں گے، کم یاد کریں گے تو کم نمایاں ہوں گے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. اور عبادت کیا ہے؟ صرف نماز ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے. یہ اسلام کے ارکان ہیں.
نماز اسلام کا رکن ہے، زکوٰۃ، روزے، حج، عبادت انسان کا ہر فعل ہے جو وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کرتا ہے۔ ہم نماز کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ اگر اسی طرح ہم اپنی ساری زندگی اس طرح گزارے نا کہ اللہ راضی ہو جائے تو ساری زندگی عبادت ہے۔ کاروبار اس انداز سے کریں کہ ہمارے کاروبار سے ہمارا رب راضی ہو جائے تو کاروبار کرنا بھی عبادت ہے۔ شادی کرنا بھی عبادت ہے۔ رات کو آرام کرنا، اس لیے آرام کرنا کیا میں سستاؤں گا، آرام کر لوں تاکہ میں بعد میں چست ہو کے اللہ کی عبادت کر سکوں، اس لحاظ سے سونا بھی عبادت ہے۔ کھانا کھانا کہ میں اللہ کے نام سے کھانا کھا رہا ہوں تاکہ میں فٹ ہو کر اللہ کی عبادت کروں، صحیح طرح میں قوت بحال کروں، اس لحاظ سے کھانا کھانا بھی عبادت ہے۔ انسان کی پوری زندگی عبادت ہے، ہر لمحہ عبادت ہے۔ صرف یہ ہے کہ انسان اپنی ڈائریکشن سے یہ کر لے کہ میں نے کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اپنے مفاد کے لیے نہیں، ذاتیات کے لیے نہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا ہر لمحہ عبادت ہوگا اور ہمارے ہر لمحہ تقوی کا بن جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں آگے اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا تعارف کروایا، فرمایا اللہ وہ ذات ہے جعل جس نے بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو فراشا فرش، اے انسان میں نے تیرے لیے زمین کو فرش بنا دیا ہے، والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنا دیا ہے۔ یعنی اگر زمین ہمارے لیے فرش نہ ہو تو ہم زمین پر ٹھہر نہیں سکتے، ہم زمین پر چل نہیں سکتے۔ اللہ نے بتایا یہ ہے کہ جو تم زمین میں چل رہے ہو، جو اپنا کاروبار کر رہے ہو، جو تم زندگی گزار رہے ہو، جو تم ایک دوسری جگہ پہ جاتے ہو، تم نعمتیں دیکھ رہے ہو، قدرتیں دیکھ رہے ہو، بڑے مناظر دیکھ رہے ہو، اپنا ایک زندگی کا گزار رہے ہو معاملہ، غور کرو یہ تمہیں زمین دی کس نے ہے؟ یہ میں نے دی ہے، میری زمین پہ چل رہے ہو، میری زمین پہ چلتے ہوئے جس طرح میں کہہ رہا ہوں ویسے کرو۔ اور آسمان کو تمہارے لیے میں نے چھت بنایا ہے، اور اس کے بعد وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً آسمان سے پانی کو نازل کیا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ پھر اس پانی کے ذریعے سے میں نے زمین سے نباتات اگائی تمہارے لیے، رزق اگایا ہے۔ یعنی اگر بارش نہ ہو تو زمین سے کوئی پیداوار نہ ہو، پیداوار نہ ہو تو کوئی غذا نہ ہو، لوگ کھائیں نہیں، کوئی دنیا میں زندگی نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں سب کچھ بیان کرتے ہیں، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اے انسان اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بات کو ماننا، یعنی اللہ کا کہا چھوڑ کے کسی اور کے کہے پر عمل کرنا۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو اللہ کے علاوہ اللہ مالک ہے، کسی اور کو بھی مالک ماننا، اللہ خالق ہے، کسی اور کو بھی خالق ماننا، اللہ رازق ہے، کسی اور کو بھی رازق ماننا، یہ شرک ہے۔ ٹھیک ہے جی، برابری ہے جاری۔ اسی طرح جو ایک کام اللہ نے کہا یہ کام کرو، وہاں انسان اللہ کے کام چھوڑ کے کسی اور کی بات مان لے تو یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پہلے شرک یہی سمجھتے ہیں کسی کے لیے سجدہ کرنا شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے مشرکوں کا بھی ذکر کیا ہے، ایسے مشرکوں کا جو اپنی خواہشات پہ عمل کرتے ہیں مگر اللہ کی بات پہ دھیان نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان لوگوں کو بھی تم نے دیکھا ہے، ایسے بھی مشرکوں کو دیکھا ہے جو اللہ کی بات کو چھوڑ کے اپنے نفس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ شرک یہ بھی ہے، اللہ کی بات کو چھوڑ کے اپنی منمانی کرنا۔ فرمایا فلا تجعلوا، تو نہ تم بناؤ للہ اللہ کے لیے اندادا کوئی شریک، وانتم اور تم تعلمون تم جانتے ہو تمہارا خالق اللہ ہے اور وہی تمہیں حکم دیتا ہے جو سب سے بہتر ہے۔ آگے فرمایا وَإِن اور اگر کنتم ہو تم فی ریب کسی شک میں مما اس میں سے جو نزلنا ہم نے نازل کیا علی عبدنا اپنے بندے پر، ہم تمہیں کہتے ہیں کہ جو ہم نے کہا اس پہ عمل کرو، لیکن اگر تمہیں ہمارے کہے پر ذرا بھی شک ہے، اللہ کا کہا کیا ہے؟ قرآن کا حدیث ہے نا، تو وہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر
جو چیز ہم نے نازل کی ہے اپنے نبی پہ، تم میں اس میں ذرا بھی شک ہے کہ اس میں تمہارے لیے ذرا بھی خیر نہیں ہے، یا اس میں ذرا بھی شبہ ہے، یا وہ حق نہیں ہے، یا اللہ کی طرف سے نہیں ہے، فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو کچھ ہم نے اپنے بندے یعنی جناب محمد رسول اللہ کا نازل کیا ہے اس میں تمہیں ذرہ برابر بھی شک ہے تو فاتو کی صورت بھی پھر اس قرآن کی صورت جیسے کی صورت لے کے آؤ. پتا چلے کہ اگر تم کہتے ہو کہ قرآن اللہ کے نبی نے خود بنایا ہے، اللہ کے نبی بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، اللہ کے نبی بنا سکتے ہیں، تم بھی بنا سکتے ہو، پھر لاؤ بنا کے، تمہارے پاس دنیا کی بڑی طاقت بھی ہے، مال بھی ہے، خرچ کرو، تو ایک صورت لے کے آؤ اس جیسی. وَادْعُوا اور بلاؤ شہداءکم اپنے مددگاروں کو، جتنے تمہارے مددگار ہیں نا جو مدد کر سکتے ہیں ان سب کو بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اگر سچے ہو تو قرآن کی ایک سورہ سے کوئی ایک صورت لے کے آؤ. اللہ فرماتے ہیں پھر آگے فَإِن پھر اگر لم نہ تفعلوا تم نے یہ کیا، اگر ہمارا چیلنج قبول نہ کیا اور یہ کام نہ کیا تو یاد رکھنا وَلَن تفعلوا، اور ہر کس نے تم یہ کام کر سکو گے. حقیقت یہ ہے کہ انسان عاجز ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی آدمی کا بنایا ہوا نہیں ہے. اور آپ دیکھیں آج تک اتنی زندگی گزر گئی، 200 سال سے آگے گزر گیا، لوگ آج تک قرآن کے اعجازات تلاش کر رہے ہیں، قرآن کی گہرائی اترتے جا رہے ہیں، ابھی تک اسے کنارہ نہیں ملا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا، یعنی قرآن کی کوئی سورہ یا سورت نہ لے کے آئے تو ہر تم ایسا کام نہیں کر سکو گے. تو کیا ہے؟ فرمایا فَاتَّقُوا النَّارَ، بس ڈر جاؤ اس آگ سے، الَّتِي وہ آگ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. یعنی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ. آگ کیا ہے؟ فرمایا اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. ایندھن کہا جاتا ہے جس کے ذریعے سے آگ بھڑکائی جائے، یعنی قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نافرمان انسانوں کے ذریعے سے جہنم کی آگ بھڑکائیں گے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہم کو ان میں سے نہ کرے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے چیز صاحب کچھ بیان اس لیے کیا تاکہ دنیا میں ہم سبق سیکھتے ہیں، پورے کاموں سے بچ جائیں. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں بہترین اسلوب ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ کافروں کا ذکر کرتے ہیں وہاں اہل ایمان کا بھی کرتے ہیں، جہاں جہنم کا ذکر کرتے ہیں وہاں ساتھ جنتیوں کا ذکر بھی کرتے ہیں. یہاں اللہ نے کافروں کا ذکر کیا ہے، اب اہل ایمان کا ساتھ ذکر کر دیا ہے. فَمَا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان لے کے آئے، یعنی جنہوں نے ہماری کتابوں کا حق مان لیا، اس پہ عمل کیا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے. حالانکہ آپ دیکھیں اللہ نے کہا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، خوشخبری دے دو لوگوں کو جو ایمان لائے. ایمان کے اندر 3 چیزیں ہیں، دل سے تصدیق ہے، زبان سے اقرار ہے، اور اعمال کے اعضاء سے عمل ہے. نیک اعمال ایمان میں شامل ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے خاص کر کے ایمان کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کا ذکر کیا. اس سے اعمال کی فضیلت واضح ہوتی ہے، اہمیت واضح ہوتی ہے. حالانکہ ایمان جب کہہ دیا ہے تو اس میں عمل آ گیا ہے، اگر اللہ نے پھر اس کو الگ سے بیان کیا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ عمل کرتے ہیں نیک عمل کون سے ہیں جو اللہ کے نبی نے بتائے ہیں اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق. فرمایا ان بے شک لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں. اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے لیے باغات رکھی ہیں، جنتیں رکھی ہیں. اور ایک جنت کتنی ہے؟ جتنی ایک زمین سے لے کے آسمان تک اتنی مسافت ہے، اتنی چوڑائی ایک جنت کی ہے. اور ایک مومن کو اللہ تعالیٰ نے 2 جنتیں عطا کرنی ہیں جو کہ زمین آسمان کی لمبائی کے برابر ہے. اتنی وسعت ہے اس کی، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے بنائی ہے. لیکن ہمیں صرف اتنا سکھایا کہ دنیا کے اندر رہ کے اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے برے کاموں سے رک کے میرے کہے پر عمل کر لو، اس کے بعد تمہارے لیے میرے ہاں نعمت ہی نعمتیں ہیں. فرمایا من تحتها الانہار تجری من تحتها الانہار، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں.
یعنی کتنی خوبصورت منظر کشی کی ہے اللہ نے. باغات ہیں اور باغات میں خوبصورت درخت ہے, ہریالی ہے, اس کے بعد تصور نہیں کر سکتے کیسی ہریالی ہے, کیسے خوبصورتی ہے اس کی. پھر منظر بتایا تو اس کے نیچے نہریں خوبصورت طریقے سے چل رہی ہیں. سبحان اللہ. فرمایا کلما, جب کبھی روزی کو منہا من ثمرۃ رزقا, جب کبھی ان کو ان باغات میں سے کوئی پھل بطور رزق دیا جائے گا, جب اہل ایمان کو کوئی پھل ملے گا کھانے کے لیے تو کیا کہیں گے؟ قالوا, وہ کہیں گے ھذا الذی, یہ وہی ہے جو رزقنا, جو دیے گئے ہم من قبل, اس سے پہلے. اور وہ دیے جائیں گے بھی ساتھ اس کے متشابہہ, ملتا جلتا. دیکھیں اللہ رب العالمین کل قیامت میں فرماتے ہیں کہ ہم جو پھل دیں گے وہ پھل جب اہل ایمان لیں گے کھانے لگیں گے تو دیکھ کے یہ کہیں گے کہ اس طرح کے پھل تو دنیا میں پہلے کھاتے نہیں ہیں. یعنی سیب ہے, سیب کو دیکھا تو کہیں گے کہ جو پھل قیامت کو ملے گا یہ اس طرح کی پھل تو دنیا میں بھی کھاتے رہے ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ دیکھنے میں ایسا لگے گا, دیکھنے میں. اور کیوں لگے گا؟ کیونکہ بعض وقت ہوتا ہے ایسا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو انسان پہلے نہ کھائی ہو, تو انسان اس سے اجنبیت محسوس کرتا ہے, کراہت اس کو اتنی پسند نہیں آتی, پتہ نہیں کیسی ہے یہ چیز. تو انسان کی دلچسپی بڑھانے کے لیے, انسان کی اٹریکشن بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ جو پھل ہیں ان کی شکل دنیا کے پھلوں جیسے رکھیں گے, ذرا سا ملتا جلتا ہوگا, لیکن جب کھائیں گے اس کا ذائقہ اور اس کا پھر ٹیسٹ جو ہے, آپ اگر ایک پھل کا ہے, سیب کا ہے, اس کا جو ٹیسٹ ہے, دوبارہ پھر سیب کھائیں گے اس کا ٹیسٹ پہلے سیب سے بھی ملے گا, اس سے بھی اعلیٰ ہوگا. یعنی اتنی خوبصورت نعمت ہے. اللہ فرماتے ہیں والا ان کے لیے فیہا, ان جنتوں میں ازواج, بیویاں ہوں گی, مطہرہ پاکیزہ. تمہاروں کے لیے بڑے حوصلے والی بات ہے. بزرگوں جن کی شادی نہیں ہونا ان کے لیے بڑے حوصلے والی بات ہے. تو بھائی صرف تھوڑا سا صبر, ٹھیک ہے. پھر انشاءاللہ العزیز قیامت پر کیا کی اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے فرمایا کہ ہم کو بیوی عطا کریں گے. کیسی بیوی؟ جو پاکیزہ ہے, ٹھیک ہے. اور ان بیویوں کی بھی خوبصورتی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے. فرمایا موٹی موٹی آنکھ والی ہوں گی اور اتنی خوبصورت ہوں گی کہ جیسے کہ انسان موتیوں کو سنبھال کے رکھتا ہے نا, ریشمی کپڑوں میں موتیوں کو سنبھال کے رکھتا ہے, خراش نہ آ جائے, اس طرح وہ ہوں گی کہ جس طرح کو سنبھال کے رکھا گیا ہے اس آدمی کے لیے جو نیک اعمال کر رہا ہے دنیا کے اندر. اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ فیہا, ان میں ان جنتوں میں خالدون, ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, کبھی بھی کوئی جنت سے نکالا نہیں جائے گا. تو یہ نیک اعمال کرنے پڑیں گے. اب یہ ہے کہ نیک اعمال سے مراد دیا کہ انسان ہے تو انسان سے گناہ ہو جاتا ہے, لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ اہل ایمان جب کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں, کبیرہ گناہ زنا سے, شرک سے, شراب سے, جوئے سے, قتل سے, اس طرح کے بڑے کبیرہ گناہ جب ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان ہے تو انسان اگر بندہ ہے تو اس سے غلطی چھوٹی موٹی ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے, یعنی سورہ نجم میں اللہ نے بیان کیا ہے, سورہ نجم میں کہ انسان اگر کبیرہ گناہوں سے بچ جائے, 5 منٹ چھوٹے گناہوں کی, کیونکہ وہ انسان ہے اس سے ہونی ہے, وہ ان سے نہیں بچ سکتا, لیکن کبیرہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کر سکتا, بچ سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے انسان بچ جائے, چھوٹے گناہ ہم اس کے خود معاف کرتے ہیں. لیکن اگر انسان نے کبیرہ گناہ کیے ہوئے, اب کبیرہ گناہ ایسا بھی ہے, ایک آدمی ہے اس پہ, اب ایک میں حدیث سن رہا تھا, مجھے اس کی صحت کا نہیں پتا, مگر علامہ ستیہ شاہ نبی صاحب بیان کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی صاحب نے بیان کیا ہے کہ ایک جو آدمی سود لیتا ہے نا, سود کام کرتا ہے, سود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اپنی ماں سے زنا کرنا, اور کتنی بار زنا کرنا؟ 36 بار اپنی ماں سے زنا کرنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے, یعنی سود اتنا بڑا گناہ ہے, ایک زنا بہت بڑا گناہ ہے,
زنا سے بڑا سود ہے 36 بار زنا، پھر اس سود سے بڑا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرے، اللہ کے نبی کا فرمان ہے تو اس کا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ اس کی صحت مجھے پتا نہیں، لیکن علامہ سبحانشاہ رحمۃ اللہ نے بیان کی ہے۔ اب تو بیان کو معتبر روایات کرتے ہیں، مگر اس کی انشاءاللہ صحت دیکھیں گے۔ بار یہ انہوں نے بیان کیا، انہوں نے سنا تھا چند دن پہلے سنا، تو ایک مسلمان بھائی کی بےزتی کرنا، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کا گناہ سود سے بھی نہیں زیادہ ہے۔ اس طرح یہ ہے کہ یہ بڑے گناہ بہت ہوتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم نے ہر قسم کے گناہ سے بچنا۔ چھوٹے گناہ یہ ہوتے ہیں کہ انسان کو پتہ نہیں چلا، انجانے میں کچھ ہو جاتے ہیں، پھر بھی ہمیں یہ حکم ہے ہم سب سے معافی مانگتے چلیں تاکہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر جائے، نیک اعمال کرتے جائیں۔ کبیرہ گناہ میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان شرک سے بچے۔ سب سے پہلے یہ انسان شرک سے بچے۔ اگر انسان شرک کیا ہوا ہے تو اس نے دنیا میں توبہ کر دی، شرک سے معافی مل گئی۔ اگر کسی بندے نے شرک سے توبہ نہیں کی، اس کو تو کبھی بھی جنت ملنی نہیں ہے، خواہ کتنے کلمے پڑھے۔ اللہ کے نبی نے اپنے پیارے صحابی سیدنا معاذ بن جبل سے کہا تھا، لا تشرک باللہ ان قتلت او مت، اے معاذ قتل ہو کر کیا جائے تو ہونا برداشت کر لینا، جلا دیا جائے تو جنت والا کر لینا، مگر اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ تو اگر ایک آدمی شرک سے بچ گیا، اس کے بعد یہ کہ بلا گناہ سے بچنا، زنا سے بچنا، شراب سے بچنا، جوے سے بچنا، بہتان بازی سے بچنا۔ لیکن اگر انسان سے شریف کے بڑے گناہ بھی ہوگے، بڑے گناہ بھی ہوگے، تو وہ صدقے دل کے ساتھ اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ وہ بھی گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن توبہ کیسی ہو؟ وہ توبہ ایسی ہو جو اللہ نے بیان کی ہے، اس کا نام ہے توبۃ نصوحہ، ایسی توبہ جس کے بعد انسان اپنی اصلاح کر لے، بھول کے دوبارہ غلطی نہ کرے، یعنی پختہ یقین کے ساتھ عزم کر لے۔ یعنی اس میں 4 چیزیں شامل ہیں۔ سب سے پہلی چیز، انسان نے جو کبیرہ گناہ کیا ہے انتہائی نادم شرمندہ ہو، اور اتنا نادم ہو، اتنا شرمندہ ہو، اتنا پریشان ہو جائے جس طرح کہ پہاڑ اس کے سر پہ آن پڑا ہے، اتنا پریشان ہو جائے، اس کا چہرہ بتائے کہ وہ آدمی جناب ہکا بکا ہو گیا، اس میں گناہ ہو گیا، پریشان ہے، اتنا نادم ہو۔ پھر اس کے بعد وہ اللہ سے آ کے صدقے دل سے رو رو کے معافی مانگے۔ ظاہر ہے گناہ ہوگا، معافی اتنی ساری چیزیں نہیں ملتی، مگر اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، ایسے نہیں۔ معافی مانگے اللہ سے رو کے، اور اگر رویا نہیں جا رہا، آنسو نہیں نکل رہے، تو رونے والی شکل بنا لے، اللہ اس کی دیکھ لے، آپ اتنا اللہ رحیم ہے۔ اگر انسان کے آنسو نہیں نکل رہے، اس کے رونے والی شکل کو اللہ آنسو کی تشبیہ دے کے اس کا رونا سمجھے گا۔ پھر اس کے بعد تیسری چیز کہ آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے پکا وعدہ کر دے، اللہ آج تک جو ہوا ہے، آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد چوتھے نمبر پر، اگر ایسا گناہ کیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کا کوئی مال چھینا ہے، کسی کا بہتان لگایا ہے، کسی کی عزت خاک میں ملانے کی کوشش کی ہے، تو اس میں پھر اس کی تلافی کرے، مال لیا ہے واپس کرے، کسی کی عزت خاک میں ملانے کی کوشش کی ہے، جہاں پر اس نے اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کیا، وہاں لوگوں سے کہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، بتا ایسا نہیں ہے، تو یہ تلافی ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو اس کی یہ توبہ ہو گئی۔ اچھا، اب آگے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ توبہ تو ہو گئی کبیرہ گناہ سے، اب انسان 12 کبیرہ گناہ سے کیسے بچے؟ ایک بار کبیرہ گناہ ہوا، معافی مانگ لی، اب دوبارہ وہ کبیرہ گناہ سے کیسے بچے؟ تو یہاں پر ایک بات یہ دیکھ لیں کہ وہ ایک آدمی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے بیان کیا تھا، اس نے 99 قتل کیے تھے، 99 قتل، یعنی 99 بار اس نے کبیرہ گناہ کیا تھا، اور 100ویں بار ایک اور بار کر دیا۔ وہ ایک آدمی پوچھنے کے لیے گیا، کیا میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ اس نے کہا میں نے قتل کر کے آ گیا، ظالم توبہ کے بارے میں پوچھ رہا ہے، توبہ کا نام ہی نہ لے۔ اس نے کہا اچھا توبہ کا نام ہے وہ؟ اس نے تلوار نکالی، اس نے کہا اچھا تو جانا جہاں تم نے گیا تم بھی چل۔ غصہ
غصہ آیا اس کو، پھر وہ آگے اس کی جستجو توبہ کی، وہ ڈر رہا تھا یعنی جس طرح بتایا نا کہ پہلے وہ نادر شکندہ کہ جس طرح پہاڑ گرا ہے اس کے اوپر، وہ اس طرح دوڑتا جا رہا ہے کہ میں اس سے مجھے معافی مل جائے، میں پتہ کروں مجھے معافی کیسے مل سکتے ہے۔ وہ پھر ایک آدمی کے بعد اس نے بتایا مل جائے کہ معافی مانگ، علاقہ چھوڑ دے، معافی مانگی اس نے، پھر اللہ نے معاف کر دیا۔ اور معاف بھی ایسا کیا کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کی رحم کا معاملہ کہ جب جنتی بھی آئی جب فوت ہو گیا، راستے میں فوت ہو گیا تھا، ابھی معافی اس نے مانگی، تو جنت والے رشتے بھی آگئے، جہنم والے بھی آگئے۔ جنت والے کہیں توبہ کرنے کے لیے آیا تھا، جنت میں لے کے جائیں گے، جہنم والے کہیں گے نہیں، اور 100 قتل کیا ظالم نے، جہنم میں لے کے جائیں گے۔ تو اس وقت اللہ سے جب فیصلہ پوچھا گیا، اللہ نے کہا کہ زمین معاف کرو، جس طرف زمین اگر توبہ کی طرف زمین کم رہ گئی ہے تو اس کو بھگتتے جاؤ، اگر زیادہ فاصلہ تو اس طرف کم ہے، توبہ کی طرف زیادہ ہے، جہنم والے جہنم میں لے جاؤ۔ تو حقیقت کیا حاصل ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس طرف کا فاصلہ تھا، ابھی دور تھا، لیکن اللہ کی مہربانی دیتے ہیں، اس نے زمین کو حکم دیا کہ زمین اس طرف سے سکڑ جائے، زمین سکڑ گئی، اس نے بندے کو پاس کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ظاہر اللہ تعالیٰ نے اسباب نہیں دیکھنے، اس نے اسباب خود بنا دینے ہیں، اس نے یہ نہیں دیکھنا کہ ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا، ممکن ہے ممکن نہیں ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ سے کبھی ناامید نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن انسان کبیرہ گناہ سے کیسے بچے؟ آج مولانا عمر سعید صاحب کا ایک قریب سن بات تھا، بیان کر رہے تھے کہ ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا کہ میں مولانا کیا 5 وقت کا نمازیاں اپنی بات کر مولانا صاحب بات ہیں 5 وقت کی نمازی میں چاہتا ہوں، فجر کی نماز تکبیروں سے پڑھتا ہے، فجر کی نماز تکبیروں سے چھوٹتی نہیں ہے، 5 نمازی بھی ہے، ذکر اذکار بھی کرتا ہے، تسبیحات بھی کرتا ہے، بڑے نیک اعمال کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے، جب دین کی کام کی باری ہے سب سے آگے ہوتا ہے، لیکن اس نے کہا مولانا مجھ سے ذرا نہیں چھوٹتا۔ عمر سے ایسا بتاتے ہیں مجھے ساتھ میں مجھ سے ذرا نہیں چھوٹتا، تو فرمانے لگے کہ میں اس کو کہا کہ میں تمہیں ایسے اعمال بتاؤں گا کہ انشاءاللہ عمر صدیق پر ان کو اپنے بات کا یقین تھا کہ کہتے ہیں کہ عمر صدیق مجھے ایسا عمل بتائے گا آج کی بات ہمیشہ کرے گا، پھر گوشت ہو جائے گا۔ میں پورا قریب نہیں سناؤں گا، البتہ اس میں 1-2 چیزیں تھیں۔ ایک چیز یہ تھی کہ ذکر اذکار کثرت سے کرو، کثرت کے ساتھ۔ ایک سبحان اللہ بحمدہ، صبح فجر کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آدمی فجر کے بعد اور مغرب کے بعد سبحان اللہ بحمدہ 100 بار پڑھتا ہے نا، 100 بار، اگر سمندر کے جا کے برابر اس کو اللہ سارے معاف کر دے گا۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ذکر اذکار کیا کرتے ہیں، انسان کو گناہ سے دور کر لیتے ہیں، دل پاک ہو جاتا ہے، دل کے اندر جو گناہ کی کشش ہوتی ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے۔ پھر اس طرح انہوں نے بیان کیا کہ درود شریف جو وظیفہ اللہ نے بتایا ہے، درود شریف جیسا وظیفہ پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے، کہیں پر درود شریف جیسا وظیفہ نہیں ملے گا۔ درود شریف کثرت کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی 3 چیزیں اور تھیں وہ میں نے نہیں دیکھی، بہرحال یہ بھی دیکھیں گے کیا بیان کیا۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے کوشش کر رہا ہے کس طرح بچ سکتا ہوں، دعائیں کرنا، استغفار کرنا، مسجد سے لگاؤ رکھنا، اور سب سے مین چیز اللہ کے ساتھ تعلق بنا کے رکھنا۔ انسان چاہ رہا ہے اللہ سے تعلق، جب انسان کا اللہ تعلق بن جائے گا نا، آپ یقین مانیے ایک کام آپ دنیا میں جو ملے گا اللہ کی طرف سے وہ یہ ہے چہرے پر رونق آ جائے گا۔ یعنی انسان جو ہر مایوس ہوتا ہے نا، مایوس پریشان کہ پتہ نہیں یہ کام ہونا ہی نہیں ہے، مایوس ہو جاتا، مایوس نہیں ہوگا، چہرے پہ ہمیشہ امید کی کرن باقی رہے گی، خوش رہے گا، یہ اللہ کا انعام ہوگا۔ بہرحال یہ ہے کہ کبیرہ گناہ سے توبہ دنیا میں کر دیں انشاءاللہ معافی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ان اللہ، اب اللہ تعالیٰ دراصل چونکہ قرآن کی بات کر رہے ہیں اور قرآن کے اوپر مشرکین نے، کافروں نے ایک اعتراض کیا کہ یہ کیسی کتاب ہے قرآن کہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہیں مکھی کی مثال دے رہا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں جناب چونٹی کا ذکر کر رہا ہے، تو اللہ اتنی بڑی ذات ہو گئی چھوٹی اور چیزوں کا ذکر کرے گی، یہ اعتراض کیا کافروں نے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے کافروں تمہاری بات مانی گئی ہے، حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ شرماتا نہیں ہے، اتنا بڑا ہو کے چھوٹے چھوٹے مثالیں دیتا ہے،
اللہ نے جواب دیا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یستحیی نہیں وہ شرماتا ان یضرب کہ وہ بیان کرے مثلا مثال ما بعوضۃ مچھر کی ہو. اللہ مچھر جتنی چھوٹی مثال بھی بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے. فما فوقها یا جو اس کے اوپر ہے, اس کے اوپر کیا ہے, اس کا پر, یعنی یا تو مچھر کی مثال ہو یا مچھر سے بھی چھوٹی مثال ہو, اللہ وہ بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بس اتنی سی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہے نا تو آگے دو طرح سے ریئیکشن آتے ہیں. ایک ریئیکشن کیا ہے, فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بس وہ جو ایمان لائے, فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ یہ جو بات ہے یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے, وہ اس کو مان لیتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ جنہوں نے کفر کیا ہے, اللہ کی بات کو نہیں مانتے, فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ تو وہ اللہ کی باتوں پہ اعتراضات کرتے ہیں. فَيَقُولُونَ تو کہتے ہیں مَاذَا کیا أَرَادَ اللَّهُ ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے بِهَذَا مسئلہ اس مثال سے, یعنی اللہ ایک مثال بیان کر کے چاہتا کیا ہے, کیا چاہتا ہے اللہ, کیوں بیان کر اللہ مکی کی مثال. اللہ فرماتے ہیں کیا اللہ چاہتا ہے, جو آپ سن لو. یُضِلُّ بِهِ کثیرا اللہ گمراہ کرنا چاہتا ہے بہت سے لوگوں کو, وَيَهْدِي بِهِ کثیرا اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دینا چاہتا ہے. لیکن ساتھ ہی سوال پیدا ہو گیا کہ جناب اللہ گمراہ کرتا ہے, اس کا مطلب کرتا ہے. اللہ نے ساتھ ہی جواب دے دیا وَمَا يُضِلُّ اور نہیں وہ گمراہ کرتا بِهِ ان مثالوں کے ساتھ إِلَّا الْفَاسِقِينَ مگر فاسقوں کو, یعنی جو گمراہ ہونا چاہتے ہیں اللہ کو گمراہ کرتا ہے, جو نہیں ہونا چاہتے تو گمراہ نہیں کرتا. یعنی ظاہر ہے ایک آدمی جو جس کی خواہش ہے حق کی تو وہ حق کی طرف جائے گا تو حق اس کو ملے گا, جو حق کی طرف جانا ہی نہیں چاہ رہا اس کو حق ملے گا بھی. اللہ نے یہ بیان کیا. اب اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی سی بات ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نا مکی کی مثال دی ہے. مکی کی مثال کب دی ہے, اللہ تعالیٰ نے مثال یہ دی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں, یعنی نبیوں کو پکارتے ہیں, ولیوں کو پکارتے ہیں. اللہ کے لیے تو اپنا بیان کیا کہ اللہ ہوا جس نے آسمان بنایا, زمین بنائی, ہر چیز بنائی, انسان بنائے, پرند بنائے, چرند بنائے, ہر چیز کو اللہ نے تخلیق کیا. خالق کل شیء ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے, تخلیق کیا ہے. تو یہ اپنی بات کی. ساتھ کہا کہ وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے تو ایک مکھی تک نہیں بنائی. اور پھر اس سے بھی آگے مکھی بنانا تو دور کی بات ہے, اگر وہ کھانا کھا رہے ہیں, اگر وہ ولی, اگر وہ درویش, اللہ کے نیک بزرگ, اگر وہ کھانا کھا رہے ہیں اور ان کے دسترخوان سے ایک مکھی آئی ہے, مکھی جب تک پتہ نہ کہ مکھی آتی ہے تو کھانے میں رہ جاتی ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے کھانے سے مکھی کوئی چیز اپنے منہ میں ڈال کے لے جائے. اب مکھی کتنی چیز لے کے جا سکتی ہے, مکھی جتنی چیز لے کے جا سکتی ہے شاید کہ اس کا کسی نے وزن ہی نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مکھی بھی ان کے کھانے سے چیز لے جائے, ان میں تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ اس کو بھی چھین کے واپس لے آئے. جنہوں نے پکارے پھرتے ہو, مکھی پیدا کرنی دور کی بات, وہ تو مکھی چیز ان کی. اب اللہ نے لفظ سوال کیا وہاں پہ, مکھی چھین کے لے جائے, چھین کے, یعنی ہوتا ہے نا چھین سے کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے, ایک طرف سے آپ کہتے ہیں میں کیا چلوں گے, اللہ پر بتاتے ہیں کہ ان سے وہ اس طرح چھین کے لے جاتے ہیں, وہ طاقت نہیں لگتے واپس آنے کی. اور یہ فرمایا سوف طالب والمطلوب, جو مانگ رہا ہے یا اللہ سے وہ بھی کتنا کمزور ہے, جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بہت کمزور ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر مثال مکھی کی جچتی تھی. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی ولی کھانا کھا رہا ہے تو اس کے کھانے سے آگے کوئی کھانا اٹھا کر لے تو واپس نہیں لا سکتا. یہ مثال بنتی تھی, یہ نہیں بنتی تھی. جو مثال جہاں پر جچتی ہے اللہ نے وہ بیان کی ہے. بات کیا آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, الذین وہ لوگ ینقضون جو توڑتے ہیں عہد اللہ, اللہ کے عہد کو, من بعد میثاق اس کو پکا کرنے کے بعد. وہ لوگ جو اللہ سے کیا وعدہ توڑ دیتے ہیں پکا کرنے کے بعد. اللہ سے ہم نے کون سا وعدہ کیا ہے, اللہ سے ہم نے 2 وعدے کیے ہیں. وعدہ ایک ہی ہے مگر کیا 2 بار ہے. ایک وعدہ کیا ہم نے عالم ارواح کہتا ہے,
جب اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح سے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں، تو ہم سب نے کہا تھا قالوا بلی، کیوں نہیں اللہ، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ نے ہمیں پیدا کیا ہے، آپ ہی ہمیں پالنے والے ہیں، آپ ہی ہمیں قربان چڑھانے والے ہیں، آپ ہی ہمارا فیصلہ کرنے والے ہیں، اور آپ ہی کا عبادت کا حق ہے۔ لیکن پھر وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں آ کے اپنا وعدہ بھول گئے اور شرک کرنا شروع کر دیا، اور پھر دوسرا وعدہ ہم نے کب کیا؟ جب ہم نے کلمہ پڑھا۔ کلمہ اللہ سے عہد ہے، جب ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا، ہم نے اللہ سے کیا کیا ہے؟ عہد کیا ہے، اللہ تیرے علاوہ میرا معبود کوئی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تیرے رسول ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے توڑا اللہ کے عہد کو، اس کو پکا کرنے کے بعد وَيَقْطَعُونَ، اور پھر وہ کاٹتے ہیں مَا جو امر اللہ، حکم دیا اللہ تعالیٰ نے بھی اسے آئیں اس طرح کہ وہ جوڑا جائے۔ اچھا، یہ جو اللہ تعالیٰ خصلتیں بیان کر رہے ہیں نا، یہ خصلتیں ہیں فاسقین کی، جو اللہ نے بتایا کہ اللہ کی تو گمراہ کرتا ہے فاسقوں کو۔ فاسق کون ہے؟ پہلے نمبر پہ جو اللہ کی باتیں کو توڑتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر فاسق وہ ہے جو رشتوں کو توڑتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ، وہ کاٹتے ہیں مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، یہ کہ اللہ نے حکم دیا کہ رشتے جوڑو، صلہ رحمی کرو، مگر وہ رشتے توڑ رہا ہے۔ کس کی بنیاد پہ؟ ذاتی مفاد کی بنیاد پہ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹی چھوٹی لڑائیوں پہ، چھوٹی چھوٹی جھگڑوں پہ وہ چال بند ہے۔ وَيَقْطَعُونَ، وہ کاٹتے ہیں مَا أَمَرَ اللَّهُ، جو حکم دیا اللہ نے انہیں بِهِ، ساتھ اس کے أن يُوصَلَ، کہ وہ جوڑا جائے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، ہمیں چاہیے کہ اگر ہماری کسی بھائی کے ساتھ اس طرح سے ناراض کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس میں آپ کے بعد ہوگا، آپ کو پاس ہو کے فائدہ ہوگا۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ بڑے بہت بڑے ہوتے ہیں، ان کے اوپر مال بھی ہے، ہر چیز ہے، ان کے اپنے بھائیوں کے ساتھ بڑی بڑی دیر کی لڑائیں جھگڑے کبھی ختم نہیں ہوتے، سلام تک نہیں لیتے۔ لیکن وہ لوگ جو دیندار ہیں نا، دیندار ہے وہ بھی انسان، مگر چونکہ وہ قرآن پڑھ کے، حدیث پڑھ کے، بات سن کے ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ ان کا ایمان اتنی طاقت پکڑ لیتا ہے کہ ان کا ایمان اس بات کو مجبور کرتا ہے کہ وہ تیرا بھائی ہے، اس سے سلام لے، اگرچہ غلطی اس کی ہے پھر بھی اس سے جا کے ملتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، رشتے جوڑتا ہے۔ یعنی کہ ہمارا بعض نصیحت سے، دین کا کام کرنے سے ہمارا ایمان ہمیں راہ راست پہ لے کے آتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی خرابی ہے، بھائی بھائی سے نہیں ملتے، حقیقت ہے، دوست اور دوست سے جدا ہے۔ حالانکہ اسلام کو ہے جس نے کہا ہے کہ آپ کا کوئی دوست ہے نا، دوست رشتہ نہیں ہے، خون نہیں ہے، دوست ہے، صرف دوست، بلکہ دوست بھی نہیں ہے، مسلمان بھائی ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مسلمان بھائی کو مسکرا کر ملنا بھی اللہ کی جانب سے صدقہ کے لکھا جائے گا۔ صرف مسکرا کے ملنا، اور اپنے ماں باپ کو مسکرا کے ملنا کتنا ہی اچھا ہے۔ ہم چھوٹے چھوٹے اعمال نہیں کرتے، یہ چھوٹے اعمال اصل میں انسان کا ایمان بناتے ہیں۔ آپ دیکھیں جو فرض نمازیں پڑھتے ہیں نا، فرض نمازیں پڑھ کے فرض ادا کرتے ہیں، ہمارا جو اصل ایمان بنتا ہے نوافل سے بنتا ہے۔ غور کر لیجیے گا کبھی، اصل انسان کا ایمان نوافل سے، سنتوں سے بنتا ہے۔ اسی طرح وہ اعمال جو فرض نہیں ہے، کسی بھائی کو مسکرا کے ملنا چھوٹا عمل ہے، کھانا پکا ہے تھوڑا سا کھانا کسی کو دے دینا چھوٹا عمل ہے، اور ان کے ذریعے سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور خواہش یہ رکھنی کہ اللہ کی ذات کے لیے، اپنے لیے اس لیے نہیں، واپس لے کے آئے وہ بھی میرے لیے۔ اور جب آپ عمل کر رہے ہیں نا، یعنی آپ کھانا پکائے، آپ ایک کولی میں تھوڑا سالن اپنے مسائل کو دے رہے ہیں، تو آپ کی دل کی کیفیت یہ ہو کہ آپ کو خوشی محسوس ہو رہی ہو، خوشی محسوس ہو رہی ہو، خوشی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو بات کہی ہے نا کہ جو آدمی روزہ رکھتا ہے، من صام رمضان ایمان و احتسابا، اس میں یہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھے اس نیت کے ساتھ روزہ رکھے، ثواب کے نیت سے، ثواب سے مراد یہ ہے کہ اس کو یہ نیت امید ہو مجھے ثواب مل رہا ہے، خوشی کے ساتھ کام کرے، یعنی انسان کوئی کام کرے تو اس سے اس کو خوشی محسوس ہو، خوشی ملے، ایسا عمل قبول ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دوسری خصلت فاسقوں کی جن کو اللہ گمراہ کرتا ہے وہ ہے جو رشتے توڑتے ہیں لوگوں سے۔ اس کے بعد وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں تیسرے فساد کرتے ہیں۔ فساد کیسے کرتے ہیں؟ شرک
کے ذریعے سے لوگوں کا حق مار کے جھوٹ بول کے چغلیوں سے غیبتوں سے ان طریقوں سے اللہ کے احکامات کی حکومت گولی کر کے فسادات کرتے ہیں. یہ 3 خصلتیں بیان کی اللہ نے فاسقوں کی جن کو اللہ گمراہ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا اولئک یہی وہ لوگ ہیں هم الخاسرون جو خسارہ اٹھانے والے ہیں یعنی دنیا میں بھی خسارے میں آخرت میں بھی خسارے میں. اور ہم بس انشاءاللہ اپنا مکمل کر کے دعا کریں. فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے سوال کیا اے میرے بندے کیف تکفرون باللہ تم کیسے اللہ کا کفر کرتے ہو وکنتم امواتا جب تم مردہ تھے تم تو کچھ تھے نہیں تم تو زندہ چیز بھی نہیں تھے تم تو امواتا تم مردہ تھے فاحیاکم ہم نے تمہیں زندگی دی ہے. پھر اس کے بعد اللہ فرمایا ثم یمیتکم پھر زندہ کرنے کے بعد دوبارہ تمہیں ماریں گے. اس کے مارنے کے بعد پھر ثم یمیتکم پھر ہم تمہیں کھڑا کریں گے زندہ کریں گے. ثم پھر الیہ ترجعون اسی طرح لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف. آگے فرمایا والذی اللہ وہ ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا جس نے تمہارے لیے زمین میں ہر چیز پیدا کی ہے. ثم استوى الی السماء پھر وہ متوجہ ہوا مستوی ہوا. ثم استوى پھر مستوی ہوا الی السماء طرف آسمان کے. ثم استوى پھر متوجہ ہوا الی السماء طرف آسمان کے. فسواہن پھر اس نے ٹھیک کیا انہیں 7 سماوات 7 آسمان. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت انداز سے اب بیان کیا ہے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. جزاکم اللہ خیر.